آج کی بات، جب ہم خریداری کرنے جاتے ہیں تو ہم اپنے ہی محلے گلی کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے مال پر جا کر خریداری یعنی راشن لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اکٹھا راشن لیتے ہیں، مگر ایک بھی چیز ہم نے جو لینی ہوتی ہے وہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑے مال سے جا کر لیں، جیسے کہ بسکٹ بوٹلز وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس دنیا میں کوئی امیر ہے تو وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، وہ میں نے اوپر شیئر کر دی ہے۔ تو خدارا سودا چھوٹی دکانوں سے خریدا کرو۔ وہ ارب پتی بننے کے لیے نہیں، صرف 2 وقت روٹی کمانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، مگر ارب پتی دن بدن آسمانوں کو چھونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ مر جانا ہے، اسی قبر میں جانا ہے جس میں سوائے ایک کفن کے اور کچھ نہیں لے کر جا سکتے۔ اگر تمہارے پاس مال ہے تو اسے ڈیلی بیس پر غریبوں میں تقسیم کرتے رہو۔ ایک پل کی خبر نہیں، ایک سانس کا بھروسہ نہیں۔ کیا ہمارے نبی تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال جمع کیا؟ کیا صحابہ کرام نے مال جمع کیا؟ کیا ولیوں نے مال جمع کیا؟ نہیں کیا۔ دن رات صبح و شام لوگ بیمار بھی ہیں، کمزور سے کمزور بھی ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی پیسے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ مکان بنا لیں، اتنی گاڑیاں لے لیں، اتنے مکان بنا لیں۔ آپ کی سانس ابھی آج ختم ہو جائے، جو مال جمع کیا وہ کس کام کا ہے؟ تو خدارا اپنے ہاتھوں سے ڈیلی بیس پر صدقہ دیا کرو، خرچ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ ہی کے بندوں پر خرچ کرنے پر اجر بھی دیا جا رہا ہے، حالانکہ دیا بھی تمہارے رب العزت نے۔ وہ رب کہہ رہا ہے کہ دیا بھی میں نے، میرا دیا ہوا رزق جو اس میں خرچ کرے گا میں اس کو اس دنیا میں بھی عطا کروں گا، یعنی برکت دوں گا، اس کی صدقہ کی وجہ سے پریشانیاں آفتیں مصیبتیں دور کروں گا اور رزق بڑھا دوں گا۔ اور پھر بات یہاں اس دنیا میں ہی ختم نہیں کر دی، بلکہ فرمایا کہ جو مال تم اس دنیا میں خرچ کرتے ہو، یعنی میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہو، اس دنیا میں بھی بڑھا دوں گا، پھر آخرت میں یعنی محشر کے میدان میں اس کو دگنا کر کے عطا کروں گا۔ وہ آپ کی نیکیاں کم پڑ جانے پر بھی نیکیاں بھی عطا کر سکتا ہے۔ اگر نیکیاں پوری ہیں تو اس میں آپ کو جنت کے درجے بھی عطا کر سکتا ہے۔ واہ مولا، تو کتنی شانوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، رحم و کرم کرنے والا ہے، اور پھر 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ تو خدارا آپ یہ سوچ دل میں رکھیں، بہت اچھی سوچ ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کے پاس بہت مال آ گیا، بہت پیسہ آ گیا، تو آپ یہ سوچ رکھیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ بس زندگی گزارنے کے لیے ایک گھر، ایک گاڑی رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، باقی جتنا مال ہے خرچ کرتے جائیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو شرم سے کسی سے مانگتے نہیں، مانگنا پسند نہیں کرتے، انہیں خود ان کے گھروں میں جا کر جائیں ان کے گھروں میں، اور ان کے گھروں میں جا کر صدقہ خیرات کہہ کر یہ بات نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ میں ہر ماہ آپ کے بچوں کی فیس دیا کروں گا، راشن لے کر دیا کروں گا۔ صدقہ ہر آفت مصیبت ہر بلا سے بچاتا ہے، تو اچھے اچھے کام کرتے رہا کریں، موت کی تیاری رکھیں، دوسروں کو خوشیاں دینے کی کوشش کرتے رہیں، دوسروں کی مسکراہٹ بننے کی وجہ بنیں، دوسروں کے دکھ سنیں، دوسروں کو معاف کریں، دوسروں کے درد بانٹیں، دوسروں کے گھروں میں جا کر دیکھیں وہ کس حال میں ہیں۔ قیامت والے دن آپ سب سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے خود اچھا کھایا، اچھا پہنا، اچھا اوڑھا، آپ کے ہمسائے بھوکے سو گئے۔ سو پلیز اس چیز کو نظر انداز نہ کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خیال رکھیں، دوسروں کو کھانا کھلائیں، دوسروں کی خبر گیری رکھیں، دوسروں کا حال چال پوچھتے رہا کریں، اپنے اندر کے نفس کو مار پھینکیں اور مومن دل بن جائیں۔ یہی بخشش ہے، یہی عاجزی ہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے، یہی عاجزی عبادت میں سکون دیتی ہے، یہی آپ کے سجدوں میں آپ کو، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی زندگی کی بے سکونیوں کو ختم کرتی ہے، یہی زندگی میں درد ختم کرتی ہے۔ یہی سوچ ہماری بخشش
اور مغفرت کا وسیلہ بنتی ہے، اور ایسے عاجزی رکھنے والے، عبادت کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، دوسروں کا دکھ درد تکلیف سمجھنے والے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اس دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون۔ یاد رکھنا، اللہ کے ماننے والے کبھی متکبر نہیں ہوتے، کبھی خود غرض نہیں ہوتے، وہ عاجزی نرم دل رکھنے والے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کا دکھ درد تکلیف سمجھنے والے ہوتے ہیں۔